السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کا حصہ لیا جا سکتا ہے؟ بالکل لیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لینے والا آدمی خوش نصیب آدمی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ لیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ خاندان جو خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ لیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ گھر، خوش نصیب ہے وہ بستی، خوش نصیب ہے وہ شہر کہ جس شہر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ تو ہمارا حق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پوری امت کی طرف سے ایک جانور کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو سفید سینگوں والے دو مینڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ذبح کرتے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ 2 جانور کرتے ہو؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانور کی قربانی میں پوری امت کی طرف سے کرتا ہوں اور ایک جانور کی قربانی میں اپنے پورے خاندان کی طرف سے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم لوگوں سے، اس امت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہماری طرف سے قربانی کرتے تھے، ہماری طرف سے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ یہ ہمارے اوپر حضور کا حق ہے، حضور کا حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ جو آدمی حضور کے نام سے قربانی کرے گا تو حضور کو یادہ اس کی پسند آ جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پر لے جا کر آب کوثر اس کو پلائے۔ اور ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کو تلاش کریں کہ کہاں ہے وہ آدمی جو ہر سال میری طرف سے قربانی کرتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت کا حق ادا کریں۔ جب حضور نے ہماری طرف سے کی ہے تو ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنی چاہیے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے۔ تو ان سے پوچھا گیا، آپ 2 مینڈے کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے مجھے حکم دیا۔ حضور نے، اتنے سارے صحابہ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، لیکن اور صحابہ حضور کی طرف سے کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے، اور صحابہ بھی حضور کی طرف سے کرتے تھے، لیکن یہاں حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی۔ جب حضرت علی سے پوچھا گیا، آپ 2 کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے مجھے وصیت کی، حضور نے مجھے حکم فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا حکم ہے، یہ میری وصیت ہے کہ علی، تمہیں ہر سال 2 مینڈے کی قربانی کرنا ہے، تمہیں ہر سال 2 قربانی کرنا ہے، ایک میری طرف سے، ایک اپنی طرف سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 مینڈے کی قربانی کرتے تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور کی طرف سے کریں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور کریں۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ حضور کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ اپنی قربانی جو آپ پر واجب ہے پہلے آپ اپنا کریں گے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہو، یعنی آپ کے پاس اگر 50,000 روپے ان 3 دنوں کے اندر ہیں، یعنی اتنا مال جس مال سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ پہلے آپ اپنی طرف سے لیں گے، پھر آپ حضور کی طرف سے لینا یہ نفل ہے، تو آپ پھر حضور کی طرف سے لیں گے۔ پہلے آپ کو اپنی طرف سے لینا ہے، پھر حضور کی طرف سے، یعنی آپ کو 2 حصے لینا ہے اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قربانی واجب نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، پھر آپ ایک حضور کی طرف سے بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہو تو آپ کو 2 لینے پڑیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنی طرف سے نہ لے کے حضور کی طرف سے لیں، یہ غلط ہے۔ حضور کی طرف سے حق ہے، حضور کی طرف سے لینا ہے، لیکن حضور کی طرف سے لینا نفل ہے اور آپ کا لینا واجب ہے۔ آپ نفل کے چکر میں واجب نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آپ کو اگر حضور کی طرف سے لینا تو آپ کو 2 لینے پڑیں گے، ایک آپ اپنا بھی لیں، پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لے لیں۔ اسی طرح آپ کے والدین ہیں جو مرحومین ہیں، ان کی طرف سے حصہ لیا جا سکتا ہے اور ان کی طرف سے لینا بھی چاہیے، کیونکہ جو آپ کے دادا دادی ہیں، نانا نانی، آپ کا پورا خاندان ہے، تو آپ تمام مرحومین کی طرف سے بھی ایک حصہ لے سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ ایک حصہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح لینا جائز ہے، لینا بھی چاہیے، یہ حضور کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ کوئی قرآن کی بات نہیں ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابرین جس بات کو بتاتے ہیں وہ بات غلط ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ بزرگوں کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ تو جو جانور حضور کے نام پر قربان ہو، یعنی جس جانور کی قربانی حضور کے نام پہ کی جا رہی ہے، اس جانور کا جو گوشت ہے وہ گوشت کوئی عام گوشت نہیں ہے۔ ایک وہ جانور ہے جو ہم گنہگاروں کے طرف سے ذبح ہوا ہے، ایک وہ جانور ہے جو حضور کے نام سے ذبح ہوا ہے، اس کی قربانی حضور کی طرف سے ہوئی ہے۔ حضور کے نام پر جو جانور قربان ہوا ہے تو اس جانور کی تو شان ہی الگ ہے، اس جانور کا تو الگ ہی مقام و مرتبہ ہے۔ تو ہمارے اکابرین، ہمارے کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جانور کہ جس جانور کی قربانی حضور کی طرف سے کی گئی ہے، اس جانور کا جو گوشت ہے، اگر اس جانور کا گوشت اس آدمی کو کھلا دیا جائے جو آدمی اتنا بیمار ہے کہ لا علاج ہو چکا ہے، اب اس کی بیماری کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ اس لا علاج آدمی کو
اس بیمار آدمی کو، اس پریشان حال آدمی کو اس جانور کا گوشت کھلایا جائے جو جانور حضور کے نام پر ذبح ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کی وہ بیماری ختم ہوگی، انشاءاللہ ختم ہوگی۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ کوئی گناہ ہے، آپ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو کہ وہ گناہ آپ سے چھوٹتا نہیں ہے، آپ نے لاکھ کوشش کر لی کہ وہ گناہ آپ سے چھوٹ رہا نہیں ہے، اور آپ کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو، تو جو ایسا گنہگار آدمی ہے، جو ایسے بڑے گناہ میں مبتلا آدمی ہے جس کو گناہوں کی عادت لگ گئی، گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی، ایسا آدمی اس گوشت کو کھائے کہ جو جانور حضور کے نام پر قربان ہوا ہے، جس جانور کی قربانی حضور کے نام پر کی گئی ہے، اس جانور کا جو گوشت ہے اس آدمی کو کھلایا جائے، انشاءاللہ اس کی گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اور تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جس آدمی کا حافظہ کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، باتیں یاد نہیں رہتی ہے، یادداشت کمزور ہے، بھول جاتا ہے، صبح کو یاد کیا شام کو بھول گیا، شام کو یاد کیا صبح کو بھول گیا، یاد ہی نہیں آ رہا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، تو ایسے انسان کو بھی، ایسے طالب علم کو بھی، ایسے بچوں کو بھی، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، تو جس کا حافظہ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، بھولنے کی بیماری ہے، تو ایسا آدمی بھی جو جانور حضور کے نام پر قربان ہوا ہے، جس جانور کی قربانی حضور کے نام پر کی گئی ہے، اس جانور کا گوشت اس آدمی کو کھلایا جائے۔ تو جس کو گناہوں کی عادت ہو گئی ہے وہ اس جانور کا گوشت کھائے جو حضور کے نام پر قربان ہوا ہے، اور جس کا حافظہ کمزور ہے وہ بھی اس گوشت کو کھائے، اور جو آدمی اتنا بیمار ہے کہ جس کی بیماری لا علاج ہو گئی ہے۔ تو یہ تین باتیں اپنے اکابرین سے، اپنے بزرگوں سے ہمیں ملتی ہیں، یہ قرآن کی بات نہیں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو جانور حضور کے نام پر قربان ہوا ہے، یہ جانور کی قربانی حضور کے نام پر کی گئی ہے، وہ عام جانور نہیں ہے، تو اس جانور کا گوشت ہمیں کھانا چاہیے اور اس پر تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر یہ تجربہ صحیح ثابت ہوا تو انشاءاللہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے، بہت کام آنے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیے، کی جا سکتی ہے، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے اپنی طرف سے قربانی کر لیں جو آپ پر واجب ہے۔ آپ حضور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔